الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو حضور کی برکت سے بہت زیادہ انعامات سے نوازا ہے۔ انہی انعامات میں سے ایک عظیم نعمت شب قدر ہے۔ شب قدر یعنی لیلۃ القدر ایک بابرکت رات، ایک عظمت والی رات۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی عظمت اور اس رات کی فضیلت کو سمجھانے کے لیے ایک مستقل سورت اتاری ہے، سورۃ القدر، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی عظمت کو اور اس کی فضیلت کو سمجھایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بنی اسرائیل کے بعض لوگوں کی لمبی لمبی عمروں کا تذکرہ کیا اور ان کی طویل مدت تک عبادت کا تذکرہ کیا، یعنی ایک لمبی مدت تک وہ لوگ عبادت کرتے رہے، 100 سال، 200 سال وغیرہ۔ حضرات صحابہ اکرام کو اس بات کا احساس ہوا کہ ان لوگوں کو اتنی لمبی لمبی عمریں عطا کی گئی، ہم لوگ تو ان کی عمروں تک نہیں پہنچ سکتے، تو کیا ہم ان کی یعنی ان کے برابر عبادت تو ہم نہیں کر سکتے؟ تو اس پس منظر میں جو ہے یہ سورہ اتارا گیا ہے، سورۃ القدر نازل کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ تو شب قدر کی فضیلت سب سے پہلے یہ ہے کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت نے کائنات کی سب سے عظیم کتاب قرآن مجید کو اتارا ہے، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس کو اسی رات کے اندر اتارا ہے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے اور اس کا ادب ہے کہ جب کسی چیز کی اہمیت کو سمجھانا ہوتا ہے تو اس کو بار بار کہا جاتا ہے اور اس طرح پوچھا جاتا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا تم جانتے ہو شب قدر کیا ہے؟ ہم بھی کسی چیز کی اہمیت کو اگر بتانا چاہتے ہیں کسی کے سامنے تو بار بار کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے وہ کیا ہے، تم جانتے ہو یہ چیز کیا ہے؟ تو ایسے ہی اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ تمہیں شب قدر کی عظمت اور اس کی فضیلت کا علم ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو رات ہے قدر والی رات، بابرکت رات شب قدر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور وہ بہتر کتنی ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اس رات میں ہوتا کیا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات کے اندر فرشتے اترتے ہیں اور حضرت جبریل بھی اترتے ہیں فرشتوں کے ساتھ۔ حضرت جبریل جو ایک محترم اور مقرب فرشتوں کے سردار ہے، روح القدس، وہ بھی اس رات میں اترتے ہیں، اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں اور ہر حکم کو لے کر اترتے ہیں۔ اور اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک، یعنی صبح صادق تک جو ہے اس رات کے اندر سلامتی، اور فرشتے اس رات میں عبادت کرنے والوں پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ تو معزز سامعین، شب قدر یہ بہت بڑی عظمت والی رات ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی 21ویں شب اور 23ویں شب اور 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب کو تلاش کریں کہ ان طاق راتوں میں سے کسی بھی رات میں شب قدر ہوگی۔ لیکن زیادہ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ قوی امید ہے کہ 27ویں شب ہی کو شب قدر ہے، اور بعض لوگوں نے تو یقین کے ساتھ کہا ہے کہ 27ویں شب کو ہی شب قدر ہوگی۔ شب قدر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے؟
ایک تو یہ ہے شب قدر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک برکت والی رات ہے، قدر والی رات ہے، عظمت والی رات ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس رات کے اندر آئندہ کے منصوبے کیا ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، فرشتے جو اترتے ہیں اللہ کا حکم لے کر، تو آئندہ کے منصوبے کیا ہے؟ قدر کے ایک معنی تقدیر کے بھی آتے ہیں، قدر کے ایک معنی تقدیر کے بھی آتے ہیں، تو آئندہ کے منصوبے، آئندہ کے فیصلے کہ بھئی کہاں بارش ہوگی، کہاں پر جو ہے رزق میں وسعت ہوگی، کہاں تنگی ہوگی، کس کو موت دی جائے گی، کس کے لیے زندگی ہے، کس کے لیے کیا کیا حالات ہے، یعنی تقدیر کے فیصلے بھی شب قدر میں ہوتے ہیں۔ بعض روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے، مفسرین نے ایسی تفسیر کی ہے۔ تو معزز سامعین، اصل میں شب قدر کی تعیین کیوں نہیں ہے، شب قدر متعین کیوں نہیں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نکلے تھے، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لائے تھے باہر کے ہمیں شب قدر کی اطلاع دیتے، لیکن دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے جس کی وجہ سے شب قدر کی تعیین چھین لی گئی۔ حضور نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اسی میں خیر ہے، کہ اس کی تعیین اٹھا لی جانے میں ہی خیر ہے، یہی وجہ ہے اگر شب قدر ایک ہی دن متعین ہوتی تو سب لوگ ایک ہی دن عبادت کرتے، رمضان کے آخری عشرے کی اتنی اس کی عبادتوں کا اہتمام اور اعتکاف کا اہتمام نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک طرح سے جو ہے نعمت ہی ہے کہ اس کی تعیین اٹھا لی گئی ہے، اور اس کو رمضان کے آخری عشرے کی تاقراتوں میں تلاش کرنا ہے۔ اور حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اگر معلوم ہو جائے کہ یہ شب قدر ہے، اگر میں شب قدر کو پاؤں تو میں کیا دعا مانگوں؟ حضور نے فرمایا کہ تم یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ اس دعا کا اہتمام شب قدر میں کثرت سے ہونا چاہیے، اور بھی بے شمار حدیثیں ہیں شب قدر کی فضیلت اور اس کی عظمت کو بتلاتی ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور شب قدر کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں لگے رہے، اور سورہ قدر کی اس فضیلت کو، سورۃ القدر جو ہے شب قدر کی اس فضیلت کو واضح کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو بار بار شب قدر نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔